میں بڑی سختیاں ہیں، اکثر اوقات پر ہمیں ایسی باتیں بھی ہمارے کانوں میں گردش کرتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جیسا خود ایک بڑا خوبصورت آپ نے ایک پہلو جو ہے وہ اسے روشناس کروایا تمام ناظرین کو کہ اگر آپ مکمل قرآن مجید نہیں بھی پڑھ سکتے رمضان المبارک میں تو کم از کم ایک سپارہ پڑھ لیں اور سمجھداری سے اسے سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے اور مزید کتنی گنجائشیں ہیں ہمارے مذہب میں کہ جس سے ہمارے اندر مزید بہتری آ سکے؟ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں خود جو ہے یہ فکر دے رہا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ اب جب قرآن نے فرما دیا تو پھر ہم اس پہ کیا کمنٹس کر سکتے ہیں؟ نرمی اور حسن اخلاق، اب دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات طیبہ، اس میں آپ دیکھیں سیرت مبارکہ میں اخلاق کا پہلو کتنا زیادہ ہے، حسن اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن جو ہے حضور کے اخلاق کریمہ ہے۔ تو یہ اخلاق کریمہ ہے اور دین میں شدت نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں تو قرآن تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے نا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے اگر اس کو یاد کرنا چاہیں تو سینے میں سما جاتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک مناظرہ ہوا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے ہیں، بہت بڑے عالم، تو ان سے ایک پنڈت کا مناظرہ ہوا اور اس پنڈت نے سب سے پہلے جو آبجیکشن کیا کہ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے آپ رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، تو ہماری وید جو ہے آپ کو کتنی یاد ہے؟ ہماری وید کتاب کتنی یاد ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارا قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا قرآن جو ہے اس کے 14 پارے حفظ ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا، مسلمان نہیں ہے، 14 پارے حفظ۔ تو آپ نے پھر اس کو وہی جواب دیا کہ آپ دیکھیں آپ کی وید آپ کو یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو بتا دیں۔ اس نے کہا نہیں یاد ہے مجھے، تھوڑی سی بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی سما جاتا ہے۔ میرے والد محترم حافظ قرآن تھے، تو والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک پنڈت ان کے پاس آتے تھے سپارے سنانے، مسلمان نہیں ہوئے، اور قرآن سنانے، 18 پاروں کا حافظ تھے وہ، روز ایک پارہ سنانے آتے تھے۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مسلمان تو ہیں نہیں، تو آپ کو قرآن پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب تک میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ کیا بات ہے، مجھے اتنا سکون ملتا ہے قرآن پڑھ کے، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے قرآن میں، اتنی تاثیر ہے کہ اپنے بھی سکون حاصل کرتے ہیں، غیر بھی سکون حاصل کرتے ہیں، قلب حاصل ہوتا ہے دراصل اس کو سنتے ہی جو ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کتنی تاثیر ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے تو مکے کے کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اگر کانوں میں آواز جائے گی تو اس کی تاثیر تو آئے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اور قرآن جو یہ میں نے کہا تھا قرآن کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں قرآن سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اسپیچز جتنی سن لیں، تقریر سن لیں، بیانات سن لیں، یہ ایک انسان کے کلام ہے۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہمارے سینے میں اترتی ہے نا، وہ رب کا کلام ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ آپ اس کے چند جملے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ کے سینے میں ایسی اترے گی کہ آپ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سن لیں، وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو اپنے دوسرے بھی اگر پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً، یعنی کہ ہمیں اپنی نشستوں میں اب شامل کرنا چاہیے اپنے غیر مسلم جو لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے بہن بھائی، ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ظاہر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی پلیٹ فارم ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور اگر اس طرح سے ہم اگر اپنے ساتھ ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے تو دین ہمارا